السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں سدرا میر۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں وفاقی کابینہ کے بڑے فیصلے سے۔ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے نام ECL سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں منظوری دے دی گئی، لیکن تحقیقات نہیں رکیں گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے واضح کر دیا، کہا یہ تاثر غلط ہے کہ ایون فیلڈ کیس میں کچھ نہیں تھا، مریم نواز کو تو خاتون ہونے کا فائدہ دیا گیا۔ عادل تنولی کی رپورٹ۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کا نام ECL سے نکالنے کی منظوری دے دی گئی۔ اگر نیب ان کی نام کی دوبارہ درخواست کرے گی تو کیبنٹ اس کو اس کے میرٹس کے اوپر کنسیڈر کرے گی۔ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو کے نام صرف ECL سے نکالے جا رہے ہیں، تحقیقات نہیں رکیں گی۔ شہزاد اکبر نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطلی کے خلاف نیب اپیل مسترد ہونے کے فیصلے کی بھی وضاحت کر دی۔ 2 گراؤنڈز کے اوپر بیل کو ریکینسلیشن نہیں کی گئی۔ ایک یہ ہے کہ مین ملزم ہے وہ ابھی بھی جیل میں ہے، تو بیل ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وفاقی کابینہ نے نیب کے لیے 75 کروڑ کی گرانٹ اور چیئرمین PTA کی تعیناتی کی منظوری بھی دی۔ مالیاتی گوشوارے جمع نہ کروانے پر رکنیت معطل ہونے کے باعث فواد چودھری اور شہرجار افریدی سمیت 8 وزراء اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ کابینہ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم کے ٹویٹ نے نئی بحث چھیڑ دی۔ عمران خان نے سوال اٹھایا، کچھ قانون ساز ECL سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ یہ لوگ بیرون ملک کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بلاول بھٹو نے عمران خان کو قومی اسمبلی میں آ کر بات کرنے کا چیلنج کر دیا۔ وزیر اعظم نے چیئرمین پیپلز پارٹی کا چیلنج قبول کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر تنقید۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ چند قانون ساز ECL سے اتنے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ انہیں بیرون ملک جانے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ بلاول بھٹو زرداری نے جوابی وار کیا۔ ٹویٹ میں لکھا، سلیکٹڈ وزیر اعظم انسانی حقوق نہیں سمجھ سکتے، صرف اپوزیشن اراکین کے ناموں کو ECL پہ ڈالنا مضحکہ خیز ہے۔ بلاول نے قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم کو ایوان میں آنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ اچھا ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب ہاؤس میں موجود ہوتا اور یہاں بات کرتے، منہ پہ بات کرتے، تاکہ میں منہ پہ جواب دے سکتا۔ اپوزیشن کی تنقید پر عمران خان نے باقاعدگی سے اسمبلی آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بدھ کو منی بجٹ پیش کرنے کے موقع پر بھی پارلیمنٹ آئیں گے۔ اسپیکر اسمبلی اسد قیصر نے وزیر اعظم کی پارلیمنٹ آمد کے موقع پر ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے تمام جماعتوں سے تعاون مانگ لیا ہے۔ آصف زرداری نے عمران خان کو حادثاتی وزیر اعظم قرار دے دیا۔ بولے اگر حکومت مل ہی گئی ہے تو کام کرنا بھی سیکھ لیں۔ بدین میں تقریب سے خطاب، کہا پورا پاکستان سن لے، عمران خان 5 سال پورے نہیں کر پائیں گے۔ اگر تمہیں ایکسیڈنٹل سلیکٹو پرائم منسٹر بن گئے ہو تو سیکھو تو صحیح۔ غریب آدمی جو ہے وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے بدوا دے رہا ہے۔ ہر اشیاء کی قیمت جو ہے وہ 50% آپ نے بڑھا دی۔ سن لے پورا پاکستان کہ عمران 5 سال نہیں نکالے گا۔ ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے۔ اتنا دیوار سے مت لگاؤ، یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی۔ لوگوں کی خیراتوں سے غبن کیا ہوا ہے، پیسہ اس کو چھپانے کے لیے کر رہے ہو۔ قبر تو پوچھے گی مگر انسان ذات بھی پوچھے گا تیرے کو دنیا میں، یاد رکھنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سہون میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ECL میں نام ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرکاری دورے یا مدینہ منورہ جانا پڑا تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ سیاست کی اور جمہوریت کی لیول یہ رہ گئی ہے کہ اگر وزیر اعظم سندھ آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں سازشیں کرنے آ رہے ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بہت کلیئرلی کہا تھا تو جو آفیشیل وزٹ ہوگا اس پہ تو مجھے اگر ECL پہ ہوں بھی تو اجازت مل جائے گی جانے کی، اور اگر مجھے کبھی بلاوا آتا ہے مکہ مدینہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ نواز شریف سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں نے ملاقاتیں کی۔ نواز شریف نے کہا کہ عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن حکومت صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ بہت جلد عوام میں ہوں گا۔ عارف ملک کی رپورٹ۔
जेल में कैद नवाज शरीफ मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर परेशान। पार्टी रहनुमाओं से सियासी हालात पर गुफ्तगू। बहुत जल्द जेल से निकलकर अवाम में आने का दावा भी कर दिया। जेल में मुलाकात करने वाले रहनुमा नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक भी फिक्रमंद दिखाई दिए। मियां साहब की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, उनका पूरा इलाज होना चाहिए। मरियम नवाज मुलाकात के लिए आईं तो मतवालों ने पुरजोर नारों से इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने कारकुनों को जवाब भी दिया। I love you. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुकूमती पॉलिसियों पर भी तनकीद करते रहे। अमीर मुकाम ने तो आइंदा साल ही इंतखाबात की पेशगोई कर दी। 2020 दोबारा मैंडेट के लिए लोगों के सामने पेश होंगे। जिन्होंने बेड पर भी मोहर लगाया वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर और अब्दुल कादर गिलानी भी शामिल थे। ख्वाजा साद रफीक का ये कहना है कि नहीं चाहते इमरान खान को वजारत उज़्मा से निकाला जाए। पहले यूसुफ रजा गिलानी को और फिर नवाज शरीफ को निकाला गया। वज़राए आज़म को निकालने का ये तरीका हरगिज़ दुरुस्त नहीं। ये भी तस्लीम किया कि जरदारी को सड़कों पर घसीटने वाली बात नहीं की जानी चाहिए थी। कल के सियासी दुश्मन आज के गहरे दोस्त बन गए हैं। जरदारी को लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम ख्वाजा साद रफीक के सियासी गुरु शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को गले से लगाया तो साद रफीक ने 2 कदम आगे बढ़कर शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता बातों को ही गलत करार दे दिया। जरदारी साहब के खिलाफ बातें गलत बात की गई थी। घसीटने वाली बात नहीं करनी चाहिए, घसीटने वाली बात नहीं करनी चाहिए। साद रफीक ने यकीन दहानी कराई कि ऑपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। पहले यूसुफ रजा गिलानी को निकाल दिया, फिर नवाज शरीफ को निकाल दिया। ये कोई तरीका है वज़राए आज़म को निकालने का? हम नहीं चाहते कि इमरान खान को इस तरह निकाला जाए। इस तरह नहीं जाना चाहिए, फैसलों के जरिए लोगों को निकाल दिया जाए। साद रफीक का मजीद कहना था कि ऑपोजिशन वोट के जरिए हुकूमत का मुकाबला करेगी। ख्वाजा साद रफीक ने जेल में रहने के फवाइद बताए। उन अनासिर का शुक्रिया भी अदा किया जिनकी वजह से वो जेल में है। जब आदमी जेल में होता है तो उसके पास सोचने समझने के लिए काफी वक्त होता है। आम हालात में हम जितने लोग हैं पॉलिटिकल, हमारे पास खाना खाने का वक्त भी नहीं होता। सियासी मसाइल, अवामी मसाइल, वो एक है ना जी, एक मिसरा के गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। मुझे जनाब स्पीकर 12 साल के बाद ब्रेक मिली है जेल की, तो मैं उस ब्रेक को इंडीड इंजॉय कर रहा हूँ। सोता भी हूँ, खाना भी टाइम पे खाता हूँ, नमाज भी टाइम पे पढ़ लेते हैं, वरना आगे पीछे हो जाता था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन अनासिर का जिनकी मेहरबानी से मैं और मेरा भाई जेल में है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख नैब की कारकर्दगी पर सख्त नाराज हैं। रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर नाअहल हैं, काम करना नहीं आता, दफ्तर में बैठे रहते हैं। इरफानुल हक की रिपोर्ट। नैब वाले सिंध में क्या काम कर रहे हैं? इतनी गड़बड़ है, शहर बुरी हालत में है, दफ्तर में बैठकर काम करते हैं, जाए बकुआ पर नहीं जाते। नैब के तफ्तीशी अफसर नाअहल हैं। चीफ जस्टिस से जस्टिस अहमद अली शेख गुस्से में आ गए, रिमार्क्स दिए। सबसे ज्यादा बुरी हालत नैब सखर की है। नैब के तफ्तीशी अफसर से कहा केस मेमो बनाकर दिखाएं, कुछ आता भी है आपको या नहीं, सारा काम किससे करवाते हैं? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, महकमा तालीम में करप्शन के मामले पर एक मुल्जिम ने प्ली बार्गेन की दरखास्त दी। चीफ जस्टिस ने कहा करोड़ों की करप्शन और सिर्फ 5000 वापस लिए। नैब ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी के आबाई इलाके गढ़ी यासीन में तरक्याती मंसूबों में करप्शन की निशानदेही की तो इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली गई। 5 मार्च को महकमा तालीम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर महकमों में करप्शन के मामले पर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया। तो सब जेल जाके देखा था, हॉस्पिटल में देखा। डोंट स्पीक एनीथिंग नाउ। So much information on you.
قانون کے اطلاق اور تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. چیف جسٹس ثاقب نثار کا سپریم کورٹ میں نئے وکلاء کو لائسنس دینے کی تقریب سے خطاب. کہا ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. میں نے غیر ملکی ڈگری نہ ہونے کے باوجود بہت سے غیر ملکی ڈگری والوں کو اپنے پیشے میں مات دی ہے. غلطی انسان کا خاص ہے. حضرت آدم علیہ السلام اما ہوا سے غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی سزا کہ آپ دنیا میں جا کے رہنا ہے. جو قانون ہے ایک ڈیوائن کانسیپٹ. قانون کا اطلاق جو ہے اس کے بغیر کوئی سوسائٹی کوئی نیشن ترقی نہیں کرتی. بنیادی فیکٹر جو ہے وہ تعلیم ہے. آصف کھوسہ صاحب کل بتا رہے تھے مجھے کہ ٹرائبل ایریا سے وہ بلانگ کرتے ہیں. یہ لوگ ان کے بزرگ یہاں پہ آئے, تعلیم حاصل کی, آج ماشاءاللہ دیکھیے تو کہاں ترقی کر کے یہ لوگ پہنچ گئے. میں فخر سے یہ کہتا ہوں میرے پاس کوئی فارن ڈگری نہیں, لیکن میں نے فارن ڈگری یافتہ لوگوں کو کمپیٹ کیا ہے بطور پروفیشنل, ایک وکیل کے طور پہ بھی اور بطور جج کے بھی. بڑے بڑے وکیل خالد انور, حفیظ پیرزادہ صاحب. تعلیم کے بعد آپ کا پیشن, آنیسٹی آف پرپز اور ہارڈ ورک, یہ ہے وہ جو کمبینیشن جو ایک آدمی کو, ایک وکیل کو اصل میں وکیل بناتا. چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس. میاں ثاقب نثار کہتے ہیں انہوں نے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر فیصلے کیے. نامزد چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے سو موٹو اختیار بہت کم استعمال کرنے اور زیر التوا مقدمات نمٹانے کا اعلان کر دیا. ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہر شخص کو عزت سے زندگی گزارنے کا حق دیا. بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور خواجہ سراؤ کو شناخت دینے کے علاوہ نجی اسپتالوں کی بھاری فیسوں اور طیبہ سمیت گھریلو ملازمین بچوں کا نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ میں نے تمام فیصلے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کیے. ججز کو ڈر اور خوف سے بالاتر ہونا چاہیے. فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کیسز کا غیر ضروری التوا روکنے کے لیے جدید آلات کے استعمال اور سو موٹو اختیار بہت کم استعمال کرنے کا اعلان کیا. ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی طرح میں بھی ملک کا قرض اتارنا چاہتا ہوں. عدالتوں میں زیر التوا 19 لاکھ مقدمات کا قرض اتاروں گا. ان کا کہنا تھا کہ سول اداروں کی بالادستی ہونی چاہیے. بولے میری رگوں میں بلوچ خون دوڑ رہا ہے, آخری دم تک لڑوں گا. ریفرنس کے بعد ججز نے گلے مل کر چیف جسٹس ثاقب نثار کو الوداع کیا. پاکستان کے 25ویں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے 747 روز میں سپریم کورٹ بڑے بڑے فیصلوں کے باعث نہ صرف میڈیا بلکہ پوری قوم کی توجہ کا مرکز بنی رہی. عدالت عظمیٰ نے کون کون سے بڑے فیصلے کیے, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں مہنگے نجی اسکولوں کو فیس میں 20% کمی اور گرمیوں کی چھٹیوں کی آدھی فیس واپس یا ایڈجسٹ کرنے کا حکم دیا گیا. منرل واٹر کمپنیوں کو زیر زمین پانی استعمال کرنے کا معاوضہ دینے کا پابند کیا گیا تو حکومت کو دیامیر بادشاہ اور مومن ڈیم کی فوری تعمیر کا حکم ملا. جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ہی کئی بڑے ناموں کی سپریم کورٹ میں پیشیاں ہوئیں. جیل یاترا بھی ہوئی. نواز شریف, جہانگیر ترین, نہال ہاشمی, طلال چودھری اور دانیال عزیز سمیت کئی سیاسی پہلوان مختلف وجوہ پر اکھاڑا بدر ہوئے. سینیٹ الیکشن سے نون لیگ کا باہر ہونا اور نواز شریف کی پارٹی قیادت سے محرومی بھی عدالتی فیصلوں کا ہی نتیجہ. پاک پتہ ناراضی کیس میں بھی جے آئی ٹی نے میاں صاحب کے خلاف فوجداری کارروائی کی سفارش کی. جنوبی پنجاب میں شریف خاندان کی شوگر ملز منتقلی بھی کل عدم قرار پائی. سابق چیئرمین اوقاف بورڈ صدیق الفاروق, سربراہ پی آئی اے مشرف رسول, چیئرمین پی ٹی وی عطاء اللہ قاسمی کی تقرریاں کل عدم قرار دی گئیں. چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ہی آصف زرداری کے قریبی ساتھی حسین لوائی, انور مجید اور نثار مورائی بھی سلاخوں کے پیچھے پہنچے. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری, فریال تالپور اور مراد علی شاہ کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوا تو شاہ زیب قتل کیس میں شاہ رخ جتوئی کی نہ صرف بریت کل عدم قرار پائی بلکہ کال کوٹڑی میں بھی جانا پڑا. کرپشن اور قتل کے الزامات میں ایاز نیازی, آصف ہاشمی اور راؤ انوار کی گرفتاریاں ہوئیں. قبضہ گیری کے الزام میں منشا بم اور کھوکھر برادران کی جیل یاترا ہوئی. جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ہی وفاقی وزیر اعظم سواتی کو آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس میں وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کو ڈی پی او پاک پتن تبادلہ کیس میں ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر سپریم کورٹ سے معافی مانگنا پڑی. جسٹس ثاقب نثار کے دور میں سپریم جوڈیشل کونسل نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار عوامی سماعتیں کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے برطرف کیا گیا جبکہ سابق جسٹس فاروق عرفان کا ٹرائل آخری مراحل میں ہے.
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर कांसी को क्लीन चिट भी दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत में डीजी काउंटर इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैज हमीद, नवाज शरीफ और इमरान खान समेत कई बड़े बड़े भी पेश हुए। चीफ जस्टिस ने छुट्टी के दिन भी कोई छुट्टी नहीं की, कभी जेल गए तो कभी अस्पतालों का दौरा किया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए अदालत के बाहर भी काफी सरगर्म रहे। मुल्जिमान पर नजर रखने के लिए कभी जेल तो कभी अस्पताल पहुँचे। मलिर जेल पर छापा मारा तो शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई के कमरे में पहुँचने पर हैरान रह गए। सारे जेल में है तो सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार अब्दुल गनी मजीद के कमरे पर छापे ने तो सूबे की सियासत पर हलचल ही मचा दी। बाथरूम भी इंडिपेंडेंटली आपको मिला था और क्या चाहिए आपको। क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में जेर इलाज शर्जील मेमन के कमरे पर छापा मारा। पहले सामने आया कि मुबैना तौर पर शराब की बोतलें मिली, बाद में साबित हुआ कि दोनों बोतलों में जैतून का तेल और शहद था। चीफ जस्टिस ने इदारा बराए अमराज क़ल्ब में जेर इलाज ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद के कमरे पर छापा मारा। मुख्तलिफ अशिया का जायजा लेकर कुछ रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता साल जून में सिविल अस्पताल सक्खर का भी दौरा किया। सहूलतें न होने पर अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दिए। जिना अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा भी किया, जहां मरीजों ने सहूलतें न मिलने का शिकवा किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार गुज़िश्ता साल अप्रैल में सिविल अस्पताल कोयटा भी जा चुके, जहां गंदगी देखकर अस्पताल इंतजामिया पर गुस्सा हुए। मुझे उस कमरे में लेके जाएं जहाँ पे जो एक दूसरे पर तनकीद करते थकते नहीं, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हम आवाज हो गए। पंजाब असेंबली के अरकान ने तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा कर दिया। लाहौर से नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट। पंजाब असेंबली के अरकान तनख्वाह बढ़ाने के लिए हो गए यकजुबान। हुकूमती अरकान हों या अपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले, सबको ही तनख्वाह कम होने का शिकवा है। मैं समझती हूँ कि सर अगर हलाल सियासत की जाए तो पीछे कुछ नहीं बढ़ता। पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाह 83,000 रुपए माहाना है। मरात इसके अलावा है। अरकान का मुतालबा है कि इनकी तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बराबर की जाए, जो तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनती है। तनख्वाह जो है वो सूबा सरहद के मुताबिक ही कर दी जाए। हम तो बहुत नीचे हैं। अरकान के मुतालबे पर स्पीकर ने वजीर कानून को तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाह में आखिरी मरतबा 2016 में इजाफा किया गया था। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ नईम अशरफ, समा, लाहौर। मकतूल नकीबुल्लाह के वालिद ने वतन अजीज और पाक फौज के खिलाफ बयानात देने वालों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पश्तून पाकिस्तान का हिस्सा है और पाक फौज उनकी भी मुहाफिज है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से इंसाफ देने का वादा पूरा करेंगे। ये भी वाजे कर दिया कि बेटे के नाम पर चंदा जमा करने की किसी को इजाजत नहीं दी। ऐसा करने वालों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किए गए नकीबुल्लाह के वालिद का केस से मुतल्लिक खसूसी बयान। कहा, वजीर आजम चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ वादे पूरे करेंगे। 1 साल पर इसका नतीजा मैंने देखा है, वो सबको हम तसल्ली देता है, बिल्कुल इंसाफ मिला है उसका नियत पर। ये मेरे यकीन है, हाँ थोड़ा इंतजार का जरूरत है। इंशाल्लाह ये केस बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंचाएगा। नकीब के वालिद ने मुल्क मुखालिफ बयान देने वालों से इजहारे लाताल्लुकी किया। कौन जानी मफाद लेता है वो हमारे दोस्त नहीं है, उसका मफाद पर ये जिम्मेदारी हमारा नहीं, ये मेरे तरफदार नहीं। मोहम्मद खान ने मजीद कहा, पश्तून पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाक फौज इनकी मुहाफिज है। फौज के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। कराची की बात की जाए तो यहाँ चीनी कौंसल खाने पर हमले में सहूलतकारी करने वाले 5 मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
کراچی انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں چینی قونصل خانے پر حملے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سہولت کاروں احمد حسنین، نادر خان، علی احمد، عبداللطیف اور اسلم کو پیش کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے دہشت گردوں کو سہولت فراہم کی اور وہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پروگریس رپورٹ طلب کر لی۔ فیصل آباد میں دوستی نہ کرنے پر نوجوان نے 6ٹھی جماعت کے طالب علم کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ شاہین شہزادی کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد کے علاقے ٹھیکری والا کے حجام سہیل نے 6ٹھی جماعت کے طالب علم کو دوستی نہ کرنے پر اسکول کے سامنے گولیاں ماری اور فرار ہو گیا۔ عبداللہ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ کس وجہ تو مار کے گیا بیٹا؟ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ پسٹل کے 2 فائر مارے ہیں، ایک سامنے چھاتی پر بائیں طرف لگا جو آر پار ہوا ہے، دوسرا بائیں بازو کے ڈولا پر لگا وہ بھی آر پار ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق عبداللہ کے سینے میں گولی لگنے کے باعث اس کی حالت تھوڑی تشویشناک ہے۔ کیمرامین حافظ اویس کے ساتھ شاہین شہزادی، سما، فیصل آباد۔ ساہیوال میں مبینہ طور پر صنعتکار کے بیٹے اور پی ٹی آئی رہنما کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا۔ جاوید شوکت کی رپورٹ۔ ساہیوال میں معروف صنعتکار کا بیٹا اغوا۔ 13 سال احسان تحریک انصاف کے مقامی رہنما عمیر کا چھوٹا بھائی بھی ہے، جسے ڈرائیور کے ساتھ اسکول جاتے ہوئے نامعلوم اغوا کاروں نے عارف والا روڈ سے کڈنیپ کیا۔ جو پولیس ہے وہ 45 منٹس بعد یہاں بھی ہے۔ میں چاہ رہے ہیں کہ فوری جو عدلیہ ہے، جو باقی ادارے ہیں سارے، وہ فوری ان کو ناکہ بندی کریں اور ان کو بازیاب کروا کے واپس کریں۔ ملزمان نے مزاحمت پر ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا، گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے۔ بٹ مار کر اس کا شیشہ توڑ دیا اور اندر سے میرے بٹ مارا موڑے پر، موبائل چھین لیا اور دوسرے نے آ کر بچوں کو اندر سے نکالا اور وہ ایک بچہ اپنے ساتھ لیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈی پی او کے مطابق ملزمان جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ جاوید شوکت، سما، ساہیوال۔ کراچی میں اب بکرے بھی چوری کیے جا رہے ہیں۔ موبائل فون اور نقدی چھیننے کی مزید وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ کراچی کے لٹیرے موبائل فونز، نقدی اور زیورات تو چھینتے ہی تھے، اب تو پالتو جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ دن دہاڑے محمود آباد میں ملزمان بائک پر نہیں گاڑی میں آئے۔ ایک ملزم نگرانی کرتا رہا، دوسرے ملزم نے گھر کے باہر کھڑے بکرے کی رسی کھولی، پچھلی سیٹ پر ڈالا اور پھر چلتے بنے۔ دوسری واردات ماڈل کالونی میں ہوئی، جہاں گھر کے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھے شہری کو نہیں پتا تھا کہ ڈاکو آ چکے ہیں۔ ملزمان نے گلی کا چکر لگایا، گاڑی میں بیٹھے شہری سے لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے۔ اوکاڑا میں باپ جلاد بن گیا، اپنے ہی بیٹے کو زندہ جلانے کی کوشش کی۔ جاوید سکندر کی رپورٹ۔ بیٹے پر تشدد، باپ حوالات پہنچ گیا۔ لاہور ساتھ نہ جانے پر اوکاڑا بائی پاس پر محمد اشرف نے 7 سالہ بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور آگ لگانے کی کوشش کی تو قریب سے گزرتے گارڈ نے بچے کی جان بچائی۔ نوزل نکال کے اس نے تیل چھڑکے آگ لان کی خطرہ کیا، میں نے وہ کھولی ڈبی اس کو بھگا دیا، پھر بچے نو چک چک کے زمین پہ مارا۔ تھانہ صدر پولیس نے ملزم اشرف کو گرفتار کر لیا۔ غصہ آ گیا، اسے چک چک کے مارا۔ 7 سالہ محمد زبیر کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاوید سکندر، سما، اوکاڑا۔ راولپنڈی میں شادی والے گھر میں آگ سے 4 لڑکیوں کی ہلاکت، ورثاء نے ریسکیو اہلکاروں کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ گھر کے نیچے والے پورشن میں آگ لگی ہوئی تھی، جب 112 کی گاڑی نے آ کے کام شروع کیا ہے، تقریباً 2 یا 3 منٹ بعد پانی ختم ہو گیا اس کا، اور اسی دوران پورے گھر کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ دوسری گاڑی تقریباً 25 منٹ بعد پہنچی ہے، سیڑھی نہیں تھی، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے ماسک دے، میری بچیاں اندر ہے، اس نے ماسک دیا، اس کے گھر ربٹ نہیں تھا، اسٹریچر نہیں تھے ان کے پاس، فرسٹ ایڈ نہیں تھی، ایمبولینس نہیں تھی ان کے پاس، لائن میں وردیوں میں کھڑے ہیں اور ایسے کیا جیسے انہوں نے ہڑتال کی ہے۔ میں حلف میں دیتا ہوں پورا محلہ، یہ 500 اسٹوڈنٹ اس کی گواہی دیں گے کہ پیپ لگتے تھے ان کے، دوسرے پورشن میں ان کا پیپ ہی نہیں پہنچا۔
सब बच्चियों को शीशे तोड़ के निकाला जा सकता था अगर इनके पास इंतजामात होते। अस्पताल वालों ने कहा ये जली नहीं है, सांस बंद होने से मरी है। चादरों में बच्चों ने अपनी जैकेटों में डाल के नीचे उतारा साथ वाले घर से। अगर ये मोहल्ला और कॉलेज हमारी मदद ना करता सब लोग जल जाने थे। 3 डेड बॉडियां हम अपनी गाड़ियों में डाल के लेके गए हैं। जब सेंट्रल अस्पताल में पहुंचे उन्होंने कहा हमारा केस ही नहीं है, होली फैमिली में जाए। होली फैमिली में गए तो कहते हैं ये हमारा केस नहीं है, आप फलां के जाओ पास जाओ। मोबाइल फ़ोन महंगे हो गए। गैर तस्दीक शुदा फ़ोन्स पर 10% इजाफी जुर्माना आयद कर दिया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। FBI ने गैर तस्दीक शुदा मोबाइल फोन्स पर 10% इजाफी जुर्माना आयद किया तो मोबाइल फोन्स महंगे तरीन हो गए। 40 से 50% इजाफा किया है। सरासर नाइंसाफी है। गवर्नमेंट ने जो हमसे तय पाया था कि ड्यूटी कम करेंगे और ड्यूटी में इजाफा किया है। ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर मोहम्मद रिजवान तो कहते हैं कि मोबाइल फोन की दरामद पर ड्यूटी, सेल्स टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी और इनकम टैक्स में इजाफे के बाद शरह 52% तक पहुँच गई है। काफी प्राइस बढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट ने 40 से 50% जो ड्यूटी का इजाफा किया वो सरासर नाइंसाफी है और लोग जो है एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स का कहना है कि स्मार्टफोन मजीद महंगे होने का बोझ अवाम पर ही पड़ेगा। अशरफ खान, समा, कराची। कराची में ग्रैंड ऑपरेशन की जद में आने वाले ठेले और पथारेदारों के लिए अच्छी खबर है। सिंध हुकूमत ने रात के औकात में बाजार लगाने पर सोच बचार शुरू कर दी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कराची में पथारे ठेले लगाने वाले परेशान न हो, सिंध हुकूमत ने नए बाजारों का मंसूबा बना लिया। रात 10 से सुबह 4 बजे तक बाजार लगाने की तजवीज पर गौर शुरू कर दिया गया। ये कि मुस्तकिल कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये जिस तरह ठेले आते हैं वो होंगे और उसके बाद वो रिमूव हो जाएंगे। टाइमिंग के लिए अभी तो रात 10-11 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक। बाजार ऐसे औकात में लगाए जाएंगे कि ट्रैफिक में भी कोई खलल ना हो। ये तो बर्बाद कर रहे हैं लोग, बोले तब्दीली आई है, ये तो बर्बादी आई है। नहीं इम्पॉसिबल। 9 to 5 होता है, ये एक समझ में आती है, लेकिन रात को कौन खरीदारी कर? रात को तो सोने के लिए होता है। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के हुक्मरान शायद ये समझते हैं कि कराची वाले रात में जागने के आदी हैं, उन्हें बाजारों से कोई तकलीफ नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने अजायब घर में खौफनाक मुजस्समा रखने पर इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। अजायब घर में हैबतनाक मुजस्समा क्यों रखा गया? मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। मुजस्समा न सिर्फ दो हैकल है बल्कि देखने में खासा खौफनाक भी है। दरखास्त गुजार ने इसी बिना पर मुजस्समे को हटाने की इस्तदा की है। ये जो मुजस्समा है इट इज़ डेमोनिक इन नेचर, इट इज़ फरोशियस। जो चीज़ हमारे कल्चर और हेरिटेज के साथ नहीं है, इट लुक्स ऑड कि यहाँ पे क्यों रखी गई है। अजायब घर की इंतजामिया ने मुजस्समे को ढांप दिया है। माल रोड से गुजरने वाले इसे देखकर मिले जुले तासुरात का इजहार करते हैं। एक नई चीज़ है यहाँ पे दिखाने के लिए लोगों को कि यहाँ पे भी बन सकती है ऐसी या कोई चीज़ डिफरेंट है। जो छोटे बच्चे हैं उनके जहन में कुछ ऐसी बात बैठ जाएगी इसको देख के, शायद वो दोबारा यहाँ पे ना आना चाहें। इंतजामिया के मुताबिक ये मुजस्समा अजायब घर का हिस्सा नहीं बल्कि मुजस्समों की नुमाइश के लिए इसे यहाँ लाया गया है। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। वेलकम बैक। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की आर्मी चीफ से मुलाकात। अफगानिस्तान में पायदार अमन समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद वफ्द के हमरा GHQ पहुँचे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल बिलखसूस अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान ने मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान सदर का टेलीफोनिक राब्ता। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पड़ोसी मुल्क में अमन की बहाली की कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का अहम मकसद के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। एक दूसरे को अपने अपने मुमालिक के दौरों की दावत भी दे दी।
افغان امن عمل کے حوالے سے ہی امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی وفد کے ہمراہ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کے ساتھ اہم بیٹھک۔ امریکی نمائندہ خصوصی نے شرکاء کو علاقائی صورتحال سے متعلق حالیہ پیش رفت پر بریفنگ دی۔ علاقائی امن و استحکام میں پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے امریکی وفد کو یقین دہانی کرا دی۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد جمعے کے روز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کریں گے۔ سپریم کورٹ نے 18ویں ترمیم میں اسپتالوں کے اسٹرکچر سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے آخری کیس کے طور پر 18ویں ترمیم میں اسپتالوں کے اسٹرکچر سے متعلق مقدمے کی سماعت کی۔ فیصلے میں قرار دیا کہ اسپتال آئینی اور قانونی طریقہ کار کو مد نظر رکھے بغیر صوبوں کو منتقل ہوئے۔ کراچی کا جناح اور لاہور کا شیخ زید اسپتال 90 روز میں وفاق کو منتقل کیے جائیں۔ مزید کہا گیا کہ وفاقی حکومت صوبوں میں اسپتالوں کے منصوبے شروع کر سکتی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری فیڈریشن کی ہے۔ 18ویں ترمیم کی غلط تشریح کی گئی۔ کراچی میں بلند عمارتیں بنانے سے پابندی ہٹا لی گئی۔ جلد بلڈرز کو اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کام بڑھ گیا، اب SBCA 1-2 نہیں کئی منزلوں کی اجازت دے گی۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں بلند عمارتوں پر عائد پابندی ختم کر دی، جس کے بعد حکومت سندھ نے بلند عمارتیں تعمیر کرنے کی اجازت کا اختیار SBCA کو دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1000 کے لگ بھگ بلند عمارتوں کی تعمیر کے لیے درخواستیں جمع ہیں۔ کراچی میں تعمیراتی سرگرمیاں بڑھ جائیں گی۔ کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن کورنگی نمبر 6 اور گلشن اقبال میں ہلہ بول دیا گیا۔ خورشید عالم کی رپورٹ۔ کورنگی میں برسوں کا بگاڑ سدھارنا ہے، تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کو گرانا ہے۔ KDA کا تابڑ توڑ آپریشن کورنگی نمبر 6 تک پہنچ گیا۔ نالے پر بنی 750 غیر قانونی تعمیرات تو گرا دی گئیں۔ 100 کے قریب ڈھانچے تھے جنہیں منہدم کر دیا گیا۔ نالے کی صفائی کروائیں، یہ ملبہ ہٹوائیں، یہ کب ہٹے گا؟ کباڑیے بھی موقع سے فائدہ اٹھانے یہ کبھی کبھار یہ مزدوری ہوتی ہے، یہ بچوں کی روزی مل ہی جاتی ہے تھوڑا بہت۔ ایکشن تو واٹر بورڈ نے بھی گلشن اقبال میں کیا، مگر اپنی ہی زمین قابضین سے چھڑوانی تھی، کام ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسری طرف KMC نے فیڈرل بی ایریا سول اسپتال کے اطراف تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی۔ کیمرامین علی مشرف و ساتھی رپورٹر علی حفیظ اور علی حسنین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ نجی سکولز کی فیس میں کمی سے متعلق سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ اسکولوں کی فیس میں کمی کا معاملہ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ فیس میں 20% کمی کا حکم 5000 سے زائد فیس لینے والے ملک بھر کے تمام نجی اسکولوں کے لیے ہے۔ 5000 سے کم فیس لینے والے اسکول اس سے مستثنا ہیں۔ عدالتی فیصلے میں اسکول انتظامیہ کو اساتذہ کی تنخواہوں میں کمی سے بھی روک دیا گیا۔ فیصلے کا اثر طلبہ کی اسکالرشپ اور اسکول کی دیگر سہولیات پر بھی نہیں پڑے گا۔ FIA کو قبضے میں لیا گیا اسکولوں کا ریکارڈ کاپی کر کے واپس کرنے کی ہدایت۔ عدالتی حکم کے بعد والدین کو تضحیک امیز خطوط لکھنے والے اسکولوں کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ والدین کو عدالتی فیصلے کے مطابق کم فیس جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ زائد فیس جمع کرانے والے والدین اور طلبہ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ مظفر گڑھ میں اسٹرابیری کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ شیراز بشیر کی رپورٹ۔ اسٹرابیری کی فصل ہے پک کر تیار، کھیتوں میں آ گئی سرخ اور سبز رنگوں کی بہار۔ مظفر گڑھ کا کاشتکار جاوید سال بھر اسٹرابیری کی فصل کو بڑی محنت سے تیار کرتا ہے۔ بہت نازک فصل ہے، ہم بہت دل اور شوق سے اس کو پالتے ہیں اور بہت اس کی محنت کرتے ہیں۔ دریاؤں میں پانی کی کمی کے سبب اسٹرابیری کی فصل متاثر ہو رہی ہے۔ دریا چناب خالی پڑا ہے اور لوگ مایوس ہیں، یہاں پانی ان کے پاس نہیں ہے، تیل مہنگا ہے۔ دریائے چناب کے اطراف میں اسٹرابیری کے باغات بہار کی آمد کا پیغام سنا رہے ہیں۔ اسٹرابیری خوش ذائقہ اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ شیراز بشیر، سما، مظفر گڑھ۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔